بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ پچھلے سیشن میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ نفس کا تعلق ناسوت سے ہے، قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اور روح کا تعلق جو ہے وہ عالم جبروت سے ہے۔ ناسوت کے کچھ مختصر معاملات بھی آپ کے ساتھ ذکر کیے، عالم ملکوت کے بھی کچھ معاملات آپ کے ساتھ ذکر کیے کہ جنت، دوزخ، عالم امکان، روز محشر کا میدان، اور یہ تمام چیزیں وہاں عالم ملکوت میں ہیں۔ اور عالم ملکوت جو ہے وہ ملائکہ کا، فرشتوں کا جہان ہے۔ جیسے عالم ناسوت، یہ جہاں آج کل ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ دنیا ہے جنات کی، یہ ہم انسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ مہمان بنا کے بھیجے گئے ہیں، مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، ہماری یہ دنیا نہیں ہے۔ اور قلب کا تعلق آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا گیا تھا۔ جنت جو ہے وہ ملائکہ کا جہان ہے۔ جنت عالم ملکوت میں ہے، تو عالم ملکوت جو ملائکہ کا جہان ہے، تو اس لیے قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اب قلب کے بعد روح کا تعلق بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ روح کا تعلق عالم جبروت سے ہے، اور روح کا جس پیغمبر سے واسطہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، تو یہ ایک ملکوتی صفات سے بھی بڑی اونچی چیز ہے۔ یہ جبروتی صفات کا انسان ہی کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس لیے بھی عالم جبروت سے ہے کہ خانہ کعبہ بیت المعمور میں ہے، اور بیت المعمور عالم جبروت میں ہے۔ اسی خانہ کعبہ کی طرز کا، اور اسی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، اور اسی خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں یہاں زمین پہ جو خانہ کعبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس لیے بھی عالم جبروت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے۔ اور روح کا تعلق عالم جبروت سے اس لیے ہے کہ عالم ارواح وہیں پہ ہے، عالم برزخ وہیں پہ ہے، علیین اور سجیلین وہیں پہ ہیں، تو اس لیے روح کا تعلق عالم جبروت سے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو چوتھا لطیفہ ہے، لطیفہ سری، یہ عالم ہاہوت سے اس کا تعلق ہے، اور پیغمبروں میں سے اس کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم ہاہوت اور لطیفہ سری،
اب اس حوالے سے بہت ہی پیچیدہ نکات ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے، یہ ہمارا سیشن اصل میں تعلیم یافتہ یا اہل علم حضرات کے لیے تو خیر ہے، لیکن اصل میں اہل علم حضرات والی گفتگو ہم اس سیشن میں نہیں کریں گے، تاکہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، جو لوگ نہ شریعت سے واقف ہیں، نہ طریقت سے واقف ہیں، نہ معرفت سے واقف ہیں، نہ حقیقت سے واقف ہیں، آخر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی طرف لا کر اللہ تعالیٰ کا حقیقی خلیفہ بنانے والی جو ذمہ داری ہے وہ کیسے ادا ہو، اس کے لیے علمی بحث سے ہٹ کے ہم صرف وہی باتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں جو عام فہم ہوں، جو ہر بندے کو ٹھیک سے سمجھ آتی ہوں اور ہر بندہ آرام سے وہ بات سمجھ سکے۔ تو لطیفہ سری کا جو جہان ہے وہ عالم ہاہوت ہے، یہ فنا کا مقام ہے، یہ مقام ہے فنا کا، یہ عالم ہے فنا کا، یہ فنا کا جہان ہے۔ یہاں پہ جہاں بھی جاؤ گے، جس طرف بھی دیکھو گے، جو بھی نظارہ ملے گا وہ فنا کی ایک عجیب مثال بیان کرے گا، وہ فنا کے عجیب مناظر جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا، وہ فنا کی عجیب عجیب حیت اور فنا کے عجیب عجیب نقطے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں انسان کی عبدیت کا پہلا اصول فنا سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں کلمہ پاک میں بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا نقطہ ہمیں بتایا گیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ دنیاوی ہو، آفاقی ہو، وہ آپ کی ذات میں بیٹھا ہوا ہو، آپ کی سوچ بن کے آپ کے اوپر حاوی ہو، آپ کا نفس بن کے آپ کے اوپر حاوی ہو، آپ کی خواہشات بن کر آپ کے اوپر حاوی ہو، آپ کی ضروریات بن کے آپ کے اوپر حاوی ہو، آپ کی بیماری بن کے آپ کے اوپر حاوی ہو، آپ کی مجبوری بن کے آپ کے اوپر حاوی ہو، یا آپ کے اوپر کسی اور قوت اور طاقت کے حساب سے آپ کے اوپر حاوی ہو، باہر کے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، سب کو یکسر مسترد کرنا اپنی ذات کو مسترد کرنے سے شروع ہوگا۔ ہم دنیا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے سورما کو نہیں مانتے، حکومتوں کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے آپ کی، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی، اپنی سوچوں کی، اپنی خوشی کی، اپنی ترقی کی، اپنی تعمیر کی، اپنی دنیاوی آسائشوں کی، اپنی لذتوں کی، اپنی ذات کی جب بات آتی ہے تو ہم پوری دنیا سے لڑ جاتے ہیں۔ تو لا کا سب سے پہلا سبق انکار کرنا ہے، اپنی ذات کا بھی انکار کرنا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، کسی چیز کی کوئی وقت نہیں، کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، بس صرف اللہ ہے۔ اللہ کے آگے ہر چیز کو فنا کر دینا،
ہمارے ایمان کی ابتدا ہے، اسی طرح ہماری روحوں کی دنیا میں، فنا کے دنیا میں، فنا کے عالم میں جب ہماری پرواز پہنچتی ہے، تب ہم حقیقی طور پہ خلیفے اور خلافت کے منصب پہ فائز ہونا اور اس کو اپنے ذات پہ، اپنے وجود پہ لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا لطیفہ سری آپ کو بتایا، اب پانچواں لطیفہ ہے خفی۔ اس کا تعلق ہے عالم لاہوت سے، اور پیغمبروں میں سے اس کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا، اور وہ پھر دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، لیکن ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ اس جہان میں بھیجے جائیں گے۔ اب وہ جہاں پہ ہیں وہ عالم بقا ہے، اس کی روح کو عالم بقا تک رسائی دے دی، اب وہ باقی ہے۔ بقا تک پہنچنے کے بعد اب موت اس سے دور ہو گئی۔ اب عالم بقا سے جب وہ واپس آئیں گے عالم ناسوت میں، پھر وہ موت کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، لیکن عالم ملکوت سے نکل کے، عالم جبروت سے نکل کے، عالم ہاہوت یعنی فنا سے نکل کے وہ بقا میں باقی ہو گئے ہیں۔ ابھی جب تک وہ دوبارہ ناسوت کی طرف نہیں لوٹائے جاتے، تب تک کے لیے انہیں موت نہیں آ سکتی۔ لہذا وہ بقا کا عالم ہے، وہاں جتنے بھی مناظر ملیں گے بقا کے ملیں گے، وہاں بقا کی ایسی ایسی صورتیں ملیں گی، ایسی ایسی مثالیں ملیں گی، ایسے ایسے مناظر ملیں گے، ایسے ایسے نکات ملیں گے، بقا کے وہ ایسے ایسے نکات، ایسی ایسی باتیں جو آپ سوچ تک نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے ہماری سوچوں کو محدود کر دیا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہمیں وہ روحیں عطا کر دی ہیں تاکہ ہم ان عالمین کا نظارہ کر سکیں، رب کی قدرت کو جا کے دیکھ سکیں، رب کی قدرت میں سیر کریں۔ ہم خلیفے ہیں اس کے خلیفے ہیں، تو اس کی سلطنت میں سیر ہمارا حق بنتا ہے، اور یہ سیر ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی سلطنت میں ہم ٹھیک سے سیر نہیں کر پائیں گے تو ہم ٹھیک سے خلافت کی ذمہ داری کیسے ادا کر سکیں گے؟ لہذا ہمیں عالم بقا کے سیر تک بھی مالک نے رسائی کے لیے یہ لطیفہ دیا۔ پھر لطیفہ اخفا ہے، اس لطیفے کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور عالمین میں سے اس کا تعلق عالم وحدت سے ہے۔ یہ اسماء حسنہ کی، یہ صفات الہی کا ایک عالم ہے۔ ہر صفت اپنے اپنے مقام میں، اپنے اپنے جہان میں، اپنی اپنی گلیکسی میں وہ واحد ہے۔ وہ اتنی یکتا اور اتنی اپنی ذات میں مکمل ہے کہ اس کا تصور بھی ایسے نہیں کیا جا سکتا جب تک اس عالم میں، اس دنیا میں ہم سیر نہ کر پائیں۔ جب تک ہم وہاں تک سیر نہیں کریں گے، جب تک ہم رب کی رحمانیت کو نہیں دیکھ سکیں گے، جب تک ہم اس کی قدرت کی، صفت قدرت ہے نا، صفاتی نام ہے نا،
تو اس کی قدرت کے وہ مناظر نہیں دیکھ سکیں گے، اس کی صفت قدرت کی وہ اوصاف اور وہ نکات نہیں دیکھ سکتے، وہ جلوے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو ٹھیک سے قادر کیسے مانیں گے؟ ہم اس کو خالق کیسے مانیں گے؟ ہم اس کو رحیم کیسے مانیں گے؟ ہم اسے کریم کیسے مانیں گے؟ ہم اسے جبار کیسے مانیں گے؟ ہم اسے ستار کیسے مانیں گے؟ ہم تو یہ تو صرف خیالی باتیں ہیں، اور خیالی طور پہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے وجود میں اتارنا چاہیں تو کتنا اتار پائیں گے؟ اس انداز سے ہم اتار نہیں سکیں گے کہ جس انداز سے ہم اس کی خلافت کے منصب کا حق ادا کر سکیں، ہم اس کی ابدیت کا حق ادا کر سکیں۔ وہ حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ان مناظر کی سیر کرنی پڑے گی، وہ نظارہ دیکھنا پڑے گا، اس نظارے تک ہماری رسائی ہونا چاہیے، اور جب ہوگی تب حقیقت میں ہمیں اپنے رب کی پہچان ٹھیک سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد لطیفہ انا جو 7واں لطیفہ ہے، جس کا مقام یہ ہے، اس مقام میں ہے وہ مقام لطیفہ ہے یہ، اور اس کا تعلق ہے عالم احدیت سے، اور اس کا کسی پیغمبر سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ مالک سے، ڈائریکٹ خالق سے۔ یہ رب کے نور کا ایک ایسا جلوہ ہے، جب یہ پانچوں لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، جب یہ پانچوں لطائف پرواز پا لیتے ہیں، اور یہ جب پانچوں لطائف اپنی اپنی دنیا تک، اپنے اپنے عالم تک، اپنے اپنے گھر کی سیر کر لیتے ہیں، اتنی طاقت جب ان میں آتی ہے، اور جب رب کی صفات کی سیر ہو جاتی ہے، عالم وحدت کی سیر ہو جاتی ہے، جب فنا میں بندہ فنا ہو جاتا ہے، بقا میں جب بقا پا لیتا ہے، جب عالم جبروت میں، بیت المعمور میں، کعبے کے طواف میں، نبی پاک کے ساتھ نوافل میں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی محفل میں، اولیاء کرام کی مجلس میں جب اس کی رسائی ہوتی ہے، جنتوں کی اس کو سیر ہو چکی، دوزخوں کی اس کو سیر ہو چکی، میدان محشر کو نظروں سے دیکھ لیا، عالم امکان کو نظروں سے دیکھ لیا، عالم عنکبوت کو نظروں سے دیکھ لیا، اور عالم ارواح کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ یہ جب ساری چیزیں، یہ سارے لطائف وہاں سے جب اپنی سیر پاتے ہیں تو رب کے نور کی وہ جلوے پا لیتے ہیں، وہ قوت پا لیتے ہیں، وہ طاقت پا لیتے ہیں کہ ذات خداوندی اللہ ذات خداوندی، ذات ربوبیت، ذات قدرت، ذات حکمت، ذات رحمان، ذات رحیم، وہ رب، وہ اللہ، اس اللہ کے جلوے کا دیدار اور اس کی طاقت اور اس کی سقط تب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بڑی گہری باتیں ہیں، اس میں بھی بڑے نکات ہیں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کا دیدار اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یا ہماری ناسوتی آنکھ ناسوتی چیز کو نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح ہماری یہ نورانی مخلوق اس نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس نور کو دیکھنے کے لیے، اس نورانیت کے جلوے کو برداشت کرنے کے لیے، اس نور کی طاقتوں کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اور یہ کیسے پروان چڑھتی ہیں، کب اس کی پرواز وہاں عالم احدیت میں ہوتی ہے، جہاں خدا ہی خدا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، اس کے نور کے جلوے ہیں، اس کے نور کی روشنیاں ہیں، اس کے نور کے کرشمے ہیں، اس کے نور کی تجلیاں ہیں، اس کے نور کے مناظر ہی مناظر ہیں، بحر بے قرار ہیں، طوفان ہیں، اور وہاں جو عالم ہے وہ صرف اور صرف ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر طرف میں، ہر اونچائی میں، ہر بلندی میں، ہر خوشبو میں، ہر طرف صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس جہان تک جب رسائی ہوتی ہے تو کیا بات ہے،
کیا بات ہے اس منظر کی۔ خیر آج کا سیشن یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں گے، اگلے سیشن میں مزید اس کے حوالے سے اور بات کریں گے، کچھ باتیں اور کھولیں گے، کچھ جنت کی باتیں کھولیں گے، کچھ عالم ارواح کی باتیں کھولیں گے، کچھ عالم عنکبوت پہ بھی بات کریں گے، کچھ بیت المعمور پہ بھی بات کریں گے، کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ یہ سیشن چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ سب دوست ہمارے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں فقیروں کی طرف سے ملی ہے، مجھ فقیر مجھ ناچیز پہ جو کرم فقیروں کی طرف سے ہوا ہے، میرے مرشد کی طرف سے ہوا ہے، میرے مالک کی طرف سے ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت میں سے جو خیرات کا کچھ حصہ مجھ تک پہنچا ہے، میں اس خیرات کا حصہ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اپنے شوق اور اپنے اپنے جذبے اور اپنے اپنے عشق کے حساب سے سب کو اس میں سے اپنا حصہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دنیا اور اس کی دولت نصیب کرے، آمین۔ جزاک